الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم بے شک مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات و عطیات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک نہایت سچے اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ جہنمی ہیں۔ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی ہے اور ظاہری ٹیپ ٹاپ ہے، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا ہے اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے،
پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ گھس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی آڑ کے سوا کچھ نہیں۔ دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف، جس کی وسعت اور پھیلاؤ آسمان و زمین جیسا ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ سورہ الحدید کی آیت 18 سے 21 تک صدیقین اور شہداء کا جو ذکر ہوا ہے، والمراد اولئک فی حکم اللہ تعالی بمنزلۃ الصدیق والشہداء المشہورین بعلو الرتبہ ورفعۃ المحل، وهم الذین سبقوا الی التصدیق ورسخوا فیہ واستشہدوا فی سبیل اللہ جل جلالہ، وسمی من قتل مجاہدا فی سبیلہ تعالی شہیدا لأن اللہ سبحانہ وملائکتہ علیہم السلام شہود لہم بالجنہ۔ صدیقین اور شہداء کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر، یہی لوگ صدیق ہیں اور شہید ہیں۔ صدیق عربی زبان میں مبالغے کا صیغہ ہے، جو سچائی میں انتہا درجے کا سچ بولنے والا ہو، جو جھوٹ کے بالکل کبھی قریب نہ جائے، ہمیشہ سچ بولے، سچائی کو اختیار کرے، چاہے اس کا کتنا نقصان کیوں نہ ہو۔ اور شہید سے مراد جو اپنے قول اور اپنے عمل میں حق کی گواہی دے، بات کرے تو حق کرے، عمل کرے تو حق سے کرے، اس کے اندر نہ ریاکاری ہو، نہ تصنع اور بناوٹ ہو، نہایت خلوص دل کے ساتھ لوجہ اللہ وہ عمل کرتا ہے اور وہ زبان چلاتا ہے۔ اور شہید وقیلہ، شہید جو ہے اس کو شہید کیوں کہا گیا؟ لِأَنَّهُ حَيٌّ لَمْ يَمُتْ كَأَنَّهُ شَاهِدٌ اے حاضر۔ شہید کہتے ہیں زندہ شخص کو جو مرا نہ ہو اور وہ حاضر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ زندہ ہے، ان کو مردہ نہ کہو۔ وَقِيلَ لِأَنَّ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ تَشْهَدُ، دوسرا یہ کہ رحمت کے فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی ہے، رحمت کے فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ یہ شخص واقعی اللہ کے لیے اپنی جان دینے والا مخلص آدمی ہے۔ وَقِيلَ لِأَنَّهُ شَهِدَ مَا أَعَدَّ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ مِنَ الْكَرَامَةِ، یہ بھی اس سے مراد ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے شرافت اور بزرگی شہید ہونے میں رکھی ہے، اس کی وہ اپنی جان دے کر گواہی دے جاتا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو یہ شہید اور صدیق وہ لوگ ہیں جو دل و جان سے اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے۔ لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے عظیم و شان اجر بھی ہے اور ان کے لیے روشنی بھی ہے۔ اندھیروں میں نہیں بھٹکیں گے، روشنی کے اندر آخرت میں سفر کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فر بدینہ من ارض الی ارض
مخافت الفتنۃ علی نفسہ و دینہ، جو آدمی اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنے دین کو بچانے کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف فرار ہو جاتا ہے، سفر کر جاتا ہے، کہ اس کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہو، دین کا بھی خطرہ ہو۔ کتب عند اللہ صدیقا، اللہ کے نزدیک ایسا آدمی صدیق لکھا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ مخلص اور سچا آدمی اپنے عمل سے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے مکہ مکرمہ جیسی عظیم الشان مقدس مقام کو چھوڑ دیا تھا اور مدینہ روانہ ہو گئے تھے، اس لیے کہ ان کا دین اور ان کی جان خطرے میں تھی۔ فَإِذَا مَاتَ قَبَضَهُ اللَّهُ شَهِيدًا، جو شخص اس طرح ہجرت کر کے نکل جائے دین کو بچانے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو شہید لکھتا ہے۔ ان رجلین دخلا علی عائشہ رضی اللہ عنہ فقالا، دو آدمی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، ان ابا ہریرہ یحدث ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، کہ اماں جان، حضرت ابو ہریرہ نبی علیہ السلام سے یہ حدیث اکثر بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، انما طیرۃ فی المرأۃ والدابہ والدار، کہ نحوست جو ہے تین چیزوں میں ہے، ایک عورت میں، ایک سواری اور جانور میں، تیسرا گھر کے اندر۔ یہ اتنی سی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو بتاتے تھے، تو لوگ پریشان تھے۔ فقالت، تو حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا، انہوں نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، والذی انزل القرآن علی ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ما ھکذا کان یقول، حضرت عائشہ نے قسم کھا کے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا تھا، یہ فرمان اس طرح سے آپ نہیں لوگوں کو فرماتے تھے، ولیکن کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کان اہل الجاہلیہ یقولون، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ جاہلی لوگ جہالت کے زمانے میں اس طرح کی بات کیا کرتے تھے۔ اسلام کے آنے سے پہلے جاہلیت والے لوگ یہ بات کیا کرتے تھے کہ عورت میں، جانور میں اور گھر کے اندر نحوست ہے۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام کی مجلس میں گئے ہیں تو پہلا جملہ وہ نہیں سن سکے کہ اہل جاہلیت یہ کہا کرتے تھے۔ اگلی بات سن لی کہ تین قسم کے لوگوں میں نحوست ہے، عورت میں، جانور میں اور گھر میں۔ اب بعض دفعہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہونے والے وہ ادھوری بات سنتے اور اتنی بات ہی لوگوں کو پہنچاتے رہتے تھے، لیکن جو مجلس کے اندر مسلسل موجود رہتے تھے وہ پوری بات سنتے تھے۔ تو پوری بات سننے والے صحابہ نے بعد میں ایسے غلط بیان کرنے والوں کی تصحیح کر دی، اصلاح کر دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی لوگ بیچارے عورت کو ہی کوستے رہیں کہ تیرے اندر نحوست ہے، اپنی سواری کے بارے میں اور گھر کے بارے میں سوچتے رہیں کہ ان میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نحوست ہے، حالانکہ یہ بات نبی علیہ السلام اپنی طرف سے نہیں فرما رہے تھے، یہ بات آپ نقل فرما رہے تھے کہ جاہلیت میں لوگ اس طرح کہا کرتے تھے۔ تو حدیث کے معاملے میں بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا آگا پیچھا سیاق و سباق کیا۔
اب تھوڑا آخرت کے بارے میں، قال بعض الحکما عجبت من یحزن علی نقصان مالہ، ایک دانا نے کہا کہ مجھے اس شخص پر بڑی حیرانی ہوتی ہے جو اپنے مال کے کم ہو جانے پر غم کرتا ہے۔ دیہڑی کم لگی تو پریشان ہے، ذکر کرتا پھرتا ہے، یہ ہفتہ تو جی بڑا کمزوری گزرا ہے، اور یہ سال تو جی بزنس کے لحاظ سے بڑا ہی برا گزرا ہے۔ یہی چیزیں آدمی جو ہے وہ ذکر کرتا رہتا ہے، اسی کا غم اس کو کھائے جاتا ہے، میرا مال کم ہو گیا، گھاٹا پڑ گیا۔ وَلَا يَحْزَنُ عَلَىٰ فَنَاءِ عُمْرِهِ، لیکن یہ شخص کبھی اپنی عمر کے کم ہونے پر غم نہیں کرتا کہ عمر کا ایک ایک دن قیمتی جو ہے وہ کس طرح کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ایک ایک گھڑی زندگی کی بڑی قیمتی ہے، اس کا خیال کریں، مال ہی کی فکر میں زندگی نہ برباد کر دیں، فکر جو ہے وہ آخرت کی ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا وَعَجِبْتُ مِمَّنِ الدُّنْيَا مُبَلِّيَةٌ عَنْهُ، مجھے تعجب اور حیرت ہے اس شخص پر جس سے دنیا منہ موڑ کے چلی جا رہی ہے، وَالْآخِرَةُ مُقْبِلَةٌ إِلَيْهِ، اور آخرت جو ہے وہ آگے سے اس کی طرف آ رہی ہے۔ دنیا جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے، لیکن